الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتراب الساعة أن يرى الهلال قبله فيقال لليلتين وأن تتخذ المساجد طرقا وأن يظهر موت الفجاءة رواہ الطبرانی فی الاوسط۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ چاند پہلے دیکھ لیا جائے گا، اور پہلی تاریخ کے چاند کو کہا جائے گا کہ یہ دوسری تاریخ کا ہے، اور مسجدوں کو گزرگاہ بنا لیا جائے گا، اور ناگہانی موت عام ہو جائے گی۔ اس حدیث شریف میں قیامت کی 3 علامات کا تذکرہ ہے۔ پہلی علامت یہ ہے کہ چاند جو پہلی تاریخ کو نکلتا ہے عام طور پر انتہائی باریک ہوتا ہے اور جلدی غروب ہو جاتا ہے، لیکن قرب قیامت کے علامات میں علامت یہ ہے کہ وہ بڑا موٹا ہوگا، اور اس کو دیکھ کر لوگ شک و شبے میں پڑیں گے اور کہیں گے یہ تو دوسری کا چاند لگتا ہے۔ اور یہ عام طور پر ہمارا مشاہدہ ہے کہ اب دیکھنے میں آ رہا ہے، خاص طور پر جب رمضان المبارک یا عید کا چاند ہوتا ہے تو لوگوں کے تبصرے کانوں میں پڑتے ہیں کہ یہ تو دوسری کا لگ رہا ہے، بعض کہتے ہیں پہلی کا لگ رہا ہے۔ تو قیامت کے علامات میں اس کو شمار کیا گیا کہ چاند جو ہے وہ موٹا ہو کر ظاہر ہوگا اپنے وقت پر، حالانکہ وہ باریک ہوتا تھا۔ دوسری علامت یہ ذکر فرمائی کہ مسجدوں کو گزرگاہ اور راستہ بنا لیا جائے گا، حالانکہ مساجد جو ہیں وہ اللہ کی عبادت کے لیے اور اللہ کے ذکر کے لیے بنائی گئی ہیں، وہ دنیاوی کاموں کے لیے نہیں بنائی گئی۔ بہت سے لوگ ہیں وہ نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے، لیکن مسجد کے بیت الخلاء استعمال کرتے ہیں، مسجد کے اندر سے گزر کے بیت الخلاء چلے جائیں گے، تقاضا کر لیں گے، لیکن نماز کے لیے مسجد میں نہیں آئیں گے۔ اور کچھ لوگ راستہ شارٹ کرنے کے لیے مسجد کے بیچ سے گزر جائیں گے، یہ گزرنا گناہ ہے۔ مثلا اگر کوئی یہ مغربی جو ہمارا گیٹ ہے اس سے آئے اور اس کو MDRA کے دفتر میں جانا ہو، اور وہ مسجد کے سین سے ہوتا ہوا نکل جائے اور کہے کہ چکر لگا کے جانا پڑے گا دائیں بائیں سے، بجائے اس کے میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، تو یہ گناہ ہے، اور قیامت کی علامات میں ایک علامت ہے۔ صرف یہ گزرنا تو ایک مثال کے طور پہ کہا گیا، ورنہ اصل مراد یہ ہے کہ مسجد کے اندر غیر دینی کام ہوں گے، یہ قیامت کی علامت ہے۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کو میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر پیچھے کرسیوں پر وہ تھوڑی اونچی آواز سے گفتگو کر رہے ہیں، اور ان کی گفتگو دنیاوی ہو رہی ہے، جس سے تلاوت کرنے والے کو اور نمازی کو مشکل بھی ہو رہی ہے، لیکن وہ اپنے اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ بھی قیامت کی علامت ہے۔ اور تیسری بات فرمائی کہ اچانک موت بکثرت واقع ہوگی، اور یہ بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ صبح کو انسان ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، اچانک اطلاع آتی ہے فلاں کا انتقال ہو گیا۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ آپ نے ایک دعا مانگی ہے جس میں اچانک موت کی پناہ طلب کی گئی، اللہم انی اعوذ بک من موت الفجاء۔ ایک حدیث میں یہ دعا ہے کہ اللہم لا تہلکنا فجاء ولا تأخذنا بغتہ ولا تغفلنا عن حق ولا وصیہ۔ اور ایک حدیث میں دعا وارد ہوئی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ پہلی دعا کا معنی یہ ہے کہ اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اچانک موت سے۔ ویسے تو مومن کو ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا چاہیے، یہ تو فاجر و فاسق کے لیے کہ وہ موت کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو وہ کہتا ہے کہ مرنے سے پہلے کچھ موقع مل جائے وصیت کر لوں، کچھ توبہ اور استغفار کر لوں۔ ایمان والے کا کام تو یہ ہے کہ وہ ہر وقت ہی اپنا معاملہ صاف رکھے، کہ کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے، وصیت لکھ کے رکھے، گناہوں سے توبہ کر کے رکھے۔ تو اس کے لیے اچانک موت یہ کوئی آزمائش نہیں ہوگی، لیکن جس نے توبہ نہیں کی، جس کے معاملات صاف نہیں ہیں، جس نے اپنی وصیت نہیں کی ضروری، تو اس کے لیے اچانک موت بڑی آزمائش ہے، بڑی سزا ہے۔ دوسری دعا کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ اچانک مجھے موت آئے، یا آپ مجھے اچانک پکڑ کر ہلاک کر دیں، مجھے حق اور وصیت سے غافل کر دیں، اے اللہ میں آپ کی اس سے پناہ چاہتا ہوں۔ اور تیسری دعا کا معنی یہ ہے کہ اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں آپ کی نعمت کے زائل ہونے سے، اور آپ کے اچانک غصے سے، اور عافیت کے تبدیل ہونے سے۔ یعنی ابھی جو عافیت کی زندگی ہے یہ تبدیل ہو کے مصیبت کی زندگی شروع نہ ہو جائے،
عافیت بھی بڑی نعمت ہے، تو ان دعاؤں کو زبانی بھی یاد کرنا چاہیے، اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو آخرت سے پہلے آنے والے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔